السلام علیکم۔ توقیر انصاری صاحب کی دو ویب سائٹس thinkallah.com اور easylearninggod.com کے آرٹیکل انسان اور کسی بھی جاندار کا اپنی ماں کے پیٹ میں ایک پیدائشی سیل کی نشوونما کا بننا بڑھنا ایک اصل سپریم خدا اللہ کے وجود، طاقت اور حکمت کو پروف کرتا ہے۔ توقیر انصاری صاحب اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں، آج کے ٹیکنالوجی اور سائنسی دور میں ہر سمجھدار انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو یا کسی بھی اسٹیٹس کا مالک ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو یا کوئن، وزیر اعظم، ڈکٹیٹر، کمانڈر یا ارب پتی، یا کوئی سائنٹسٹ یا ریسرچر ہو، اس کو اپنی پیدائش پر ضرور غور کرنا چاہیے۔ سورۃ الطور، سورۃ نمبر 52، آیت نمبر 35۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا وہ کسی شے کے بغیر ہی پیدا کر دیے گئے ہیں یا وہ خود ہی خالق ہیں؟ ان تمام اونچے اسٹیٹس والے لوگوں کی زندگی کی پیدائش کا سٹارٹ بھی انسانی منی کے خربوں سیلوں میں سے ایک حقیر سیل سے شروع ہوا ہے، اور کرنے والا وہی ایک اصل سپریم خدا اللہ ہی ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اے حبیب اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو رحم مادر میں جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ ایک اصل سپریم خدا اللہ باپوں کی منی کے ایک قطرے کی کھربوں سالوں میں سے ایک سیل کو ساتویں آسمان سے ماؤں کے پیٹ میں بچہ بننے کا حکم دیتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، دنیا میں ہر روز اللہ کے حکم سے لاکھوں مائیں پریگننٹ ہوتی ہیں، اور یہ ضروری نہیں کہ جو ماں پریگننٹ ہوتی ہے وہ بچہ بنے گا یا پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر اس پیدائشی سیل کو اللہ بچہ بننے کا حکم نہ دے تو یہ سیل بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور اس پیدائشی سیل کو ضائع ہونے سے بچانا ماں باپ اور ڈاکٹروں کے ہاتھ سے باہر ہے۔ اور اگر یہ پیدائشی سیل بچہ بننے لگا تو روح آنے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ بچہ ڈیلیوری سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں مر جائے یا پیدا ہونے کے بعد کتنے دن، مہینے یا سال زندہ رہے گا۔ اگر یہ سیل بھی دوسرے کھربوں سیلوں کی طرح پیشاب کے ذریعے نکل جائے تو یہ کسی باپ کو نہیں معلوم اور نہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی شادی کے بعد 10-12 سال تک بچہ نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنے ہی اسپیشلسٹ اور ڈاکٹروں سے مشورہ کرے اور کتنے ہی ٹیسٹ کروا لے، سب کچھ صحیح بھی ہوتا ہے مگر اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ اور آج تک کوئی دوا ایسی نہیں بنی جو انسان کی چاہت کے مطابق اس کو اولاد دے، جب تک کہ اللہ نہ چاہے، بے شک وہ دنیا کے کسی بھی میڈیکلی ایڈوانس ملک میں رہتا ہو۔ اس پیدائشی حقیر سیل سے جب انسان وجود میں آتا ہے، چاہے وہ بڑا ہونے کے بعد کتنا ہی اسمارٹ ہو، وہ اپنے وجود کے سٹارٹ کی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اور دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنے کے بعد اپنے گھمنڈ اور غرور میں اتراتا ہے، بجائے ایک اصل سپریم خدا اللہ کی تعریف کرنے اور شکر بجا لانے کے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر کوئی اس کی تعریف کرے، اور اپنی زندگی کی کمزوریاں اور پیدائش کی حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ ایک اصل سپریم خدا اللہ جس طرح چاہے ماں کے پیٹ میں پانی کے بیگ میں ایک حقیر پیدائشی سیل کو شکل و صورت دے دیتا ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انسان کا بچہ کوئی مچھلی یا پانی کی مخلوق نہیں ہوتا، مگر اس کی زندگی پانی پر اتنا ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر یہ پانی کا بیگ لیک ہو جائے تو کوئی بھی میڈیکل ٹیم ایسا پانی نہیں بنا سکتی جو بچے کو مرنے سے بچا لے۔ اللہ کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی مشورہ دینے والا ہو سکتا ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدة لعلکم تشکرون، اور اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ سے اس حالت میں باہر نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے، اور اس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔
اس سیریز کی بقایا ویڈیوز دیکھنا مت بھولیں اور مزید معلومات کے لیے thinkallah.com اور easyllearninggod.com کو وزٹ کر کے اس آرٹیکل کو پڑھیں۔ اللہ کے ماننے اور نہ ماننے والوں سے میری درخواست ہے کہ thinkallah.com easyllearninggod.com کو انسانی فلاح و بہبود کے لیے ملٹی میڈیا اور سوشل میڈیا پر شیئر کر کے انشاءاللہ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔